مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ارے اوپر سے لہرا کے بولو یار، ابھی آپ کی سنا بڑا پرنور چہرہ ہے، بولو بڑا پرنور چہرہ ہے میرے شاکر فیضی کا، سنا لیکن آپ بڑے خاموش ہیں۔ حضرت بس ایک شعر کے ساتھ آئیے بلا تاخیر اب اپنے آئے ہوئے مہمان کی تقریر سننے کے لیے تیار تو ہیں؟ پورے طریقے کی تقریر تو سنیں گے نا ہم لوگ، اتنے خاموش ہیں، محبت سے کہہ دو اللہ اللہ، اور اتنے خاموشی، پیرے طریقت کی تقریر سننی ہے۔ چلو وقت اجازت نہیں دیتا اور اجازت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے محبت کرنا چاہیے، لیکن اتنا تو میں کہہ دوں کہ شعبان صاحب کے اتنے سارے کلام جو انہوں نے پیش کی ہے ہمارے تک پہنچائے ہیں، اور جو نعرے لگے جب یہ سن رہا تھا تو مجھے بھی وہ شعر یاد آئے جو پہلے پڑھتا تھا۔ محبت سے کہہ دو، محبت سے کہیں گے تو بات آگے بڑھے گی، کہہ دو میں چل کر شعر کون سا جانتے آپ؟ ہاں 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 شبان صاحب ہاں ہاں میرا دل میری جان ہے تاج شریعہ، اب تو بولو یار، ہاں ہاں میرا دل میری جان ہے تاج شریعہ، میری بخشش کے سامان ہے تاج شریعہ۔ ابھی بھی آپ خاموش ہیں۔ شبان صاحب اس طرح سے میں کہہ دوں کہ بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، اب تو بولو یار، بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا، اور جو کہیں مل جائے گستاخ اختر رضا تمہیں تو اسے سبق سکھانے میں دیر مت کرنا، اسے سبق سکھانے میں دیر مت کرنا۔ آئیے ہاں ہاں میرا دل میری جان ہے تاج شریعہ، میری بخشش کے سامان ہے تاج شریعہ، اور حاسدی ان کو سمجھ پاتے کیسے، حاسدی انہیں سمجھ پاتے کیسے، کیونکہ نائب احمد رضا خان ہے تاج شریعہ، نائب احمد رضا خان ہے تاج شریعہ۔ آئیے اب بلا تاخیر آپ تیار ہو جائیے، میری مراد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد شاکر القادری فیضی ادے پور، جو خلیفہ حضور تاج شریعہ، مصنف کثیرہ، محتاج تعارف نہیں، جن کے نام کی دھوم پورے ہندوستان میں مچی ہوئی ہے۔ اللہ یہ بھائی باقی تھا لائی نہیں لائی، ارے اب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت، پیر طریقت جشن غوث الورا۔ اب آئیے اب بلا تاخیر گلپوسی بھی ہو گئی، نعرے بھی لگ گئے، اب آپ اور پیر طریقت آپ سننے کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ باوقار علماء دین، شورائے مکرمین، جملہ سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر
اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کشک و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا ایک بار اور درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سبحان اللہ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد سبحان اللہ قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم سبحان اللہ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد بھی زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم بھی زنم ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے نعتیں بھی سنی اور منقبت بھی شاعر ہندوستان بلبل اسلام حضرت مولانا شعبان رضا الہ آبادی سے سماعت کیا اور آپ کی اس بستی کے دو عالم دین سے بھی آپ نے ان کے جوش و جذبات کو سماعت کیا اس سے پہلے بھی اشعار نظم کی شکل میں آپ سب سن رہے تھے یہ ناچیز بھی سن سن کر پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا مرشدنا غوث اعظم دستگیر بڑے پیر کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہا تھا اور کیوں نہ ہو ان کی شان کل بھی اعلیٰ تھی آج بھی اعلیٰ ہے اور صبح قیامت تک اعلیٰ اور بالا رہے گی بے شک بے شک کیونکہ ان کو یہ مقام کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے بلکہ آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار نے دیا ہے بے شک سبحان اللہ ہر شخص اپنی اپنی نعمتوں کا چرچا کرتا ہے اسی نعمتوں کے چرچا کو کرتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا مرشدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی حسنی حسینی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی کا مظہر بنایا ہے مگر میرے رب کا فضل یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ کو میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا مظہر بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار پیران پیر اتنے کمال والے ہیں اور اتنی شان والے ہیں محفلوں میں جب بزرگوں کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اللہ کے بندوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں
اور یہ ظاہری طور پر نظر بھی آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، بے شک حق ہے، کیونکہ یہ طاقت، یہ قوت، یہ جمال، یہ کمال، یہ کرامت، یہ شہرت، جو کچھ اللہ کے بندوں کو حاصل ہے یہ اللہ کے بارگاہ سے حاصل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور جب اس کی طاقت کا چرچا ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت کی بات خود بخود ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے بندوں کو کتنے کتنے کمال دیے ہیں، کتنی کتنی خوبیاں دی ہیں، جیسے کہ ہمارے آقا دونوں عالم کے سرکار کے کمال کا ذکر جب آتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اور نبی کو معجزہ دے کر بھیجا، مگر اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حق ہے، سبحان اللہ، سر اطہر کے بال شریف سے لے کر پائے اطہر کے ناخن شریف تک، بلکہ پائے اطہر کے نالین شریف کی مٹی کا جو حصہ ہے وہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے محبوبین بندوں اولیاء کاملین میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو یہ طاقت و قوت دی ہے اور یہ اونچی شان دی ہے کہ ان کے سر اطہر سے لے کر پائے اطہر تک، بلکہ پائے اطہر میں جو نالین شریف ہوتی تھی اس نالین کے دھول کے حصے کو تک علماء بیان فرماتے یہ سب کا سب کرامت اور سارے کرامتوں میں ہے۔ اور ولی آئے کرامت لے کر کے آئے، مگر پیران پیر سراپا کرامت بن کر کے تشریف لائے، حق ہے، بے شک، اور یہ صدقہ ان کو ملا ہے آمنہ کے لال سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے دونوں عالم کے سرکار سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے طیبہ کے والی سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے بدر تمام سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے شہر یار ارم سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے طیبہ کے والی سے، یہ صدقہ ان کو ملا ہے کعبے کے بدر الدجا سے، طیبہ کے شمس الضحیٰ سے۔ ان کی شان کیا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے آمنہ کے لال آنے والے ہیں، دونوں عالم کے سرکار زمین پہ تشریف لانے والے ہیں۔ نبی رب تعالی نے زمین پر فرشتوں کو بھیج دیا، اے فرشتوں زمین پر جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے، کائنات کا طبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ سارے فرشتے آ گئے ہیں حضرت عبداللہ کے مکان پر۔ صفیہ کو کہا گیا اے صفیہ مکے کے گلی میں چلی جا، دایا کو بلا کر کے لے آ۔ صفیہ ایک دایا کے گھر گئی، آنے سے انکار کر دیا، دوسری کے گھر گئی، دوسری نے آنے سے انکار کر دیا، تیسری کے گھر گئی، تیسری نے آنے سے انکار کر دیا، ساری دایا نے منع کر دیا، کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت آمنہ کے لال کی آمد ہونے والی ہے، دایا آ نہیں رہی ہے۔ جبریل امین نے کہا اے مولا تو نے ہم سب کو بھیج دیا، تیرا حبیب آنے والا ہے، کائنات کا طبیب آنے والا ہے، مگر یہاں کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے حبیب کی ماں کو دایا کی ضرورت، تو خدا کی قدرت نے آواز دی اے جبریل دایا آئی کیوں نہیں؟ تمہیں معلوم ہے؟ جبریل نے کہا ہاں مولا، دایا نے آنے سے منع کر دیا کیونکہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ دایا نے کہا وہ آئیں گے، ان کے گھر بیٹا یا بیٹی ہوگی تو کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ مال نہ ملے گا۔ تو خدا نے کہا اے جبریل دایا آئی نہیں، میں نے خود ہی آنے نہیں دیا۔ مولا کیوں؟ تو خدا نے کہا مکے کی ہر دایا ناپاک، اس کا ہاتھ ناپاک، اس کا قدم ناپاک، اس کی سوچ ناپاک، اس کا عقیدہ ناپاک، اس کا ایمان ناپاک۔ جبریل امین کہتے ہیں مولا مگر کون سی دایا آئے گی جس کا ہاتھ پاک ہوگا، جس کا قدم پاک ہوگا، جس کی سوچ پاک ہوگی، جس کا ایمان پاک ہوگا، جس کا عقیدہ پاک ہوگا۔ خدا نے کہا اے جبریل تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی دایا
ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں ہاں مولا بتا دے۔ تو خدا نے کہا ایک دایا کا نام حوا ہے، دوسری دایا کا نام آسیہ ہے، تیسری دایا کا نام مریم ہے، چوتھی دایا کا نام، اس طرح ذکر کرتے کرتے خدا نے چاروں دایا کا نام لے لیا، اور جب نام لے لیا تو خدا نے کہا یہ چوتھی دایا ہاجرہ ہے، یہ ساری دایا آئیں گی۔ تو جبریل نے کہا مولا وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تیرے حبیب کی آمد ہونے والی ہے، مگر مولا بتا وہ کیسے آئیں گے، کیسی شان سے وہ عورتیں آئیں گی؟ تو خدا نے جبریل سے کہا ہے جبریل ان کے قبر کے سرہانے چلے جاؤ، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کے آواز دو، آواز دینا تیرا کام ہے اور قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ تو جبریل امین نے آواز دی، دایا آتی ہے، چاروں دایا جمع ہو گئی، اور جمع ہونے کے بعد میں ایک دائیں ایک بائیں ایک آگے ایک پیچھے جمع ہوتی ہے۔ ایسے میں کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب آتے ہیں، اور جب آئے تو کیسی شان، اب ان کے مظہر کو دیکھتے ہیں، ان کے مظہر کی آمد پربہار جب ہونے والی ہوتی ہے، جسے ہم پیرانے پیر کہتے ہیں، کیا بات ہے، جس کے دامن محبت کو، جس کے سلسلے کے دامن کی کڑی سے اپنے آپ کو ہم جوڑے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے مظہر نہیں ہیں، وہ ہیں تو رسول پاک کے مظہر ہیں، سبحان اللہ، وہ ہیں تو حضرت علی کے چشم و چراغ ہیں، وہ ہیں تو حسن کے پھول ہیں، حسینی پھول ہیں۔ اللہ نے کتنے کمال سے ان کو مالا مال کر رکھا ہے۔ پیارے نبی بطحہ اپنے ماں کے شکم کے اندر تھے، تو ان کی ماں یہ کہتی ہے میں گھر کے اندر چل رہی تھی، اچانک میں نے ایک آواز سنی، آواز سن کر کے سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے قدم کو روک لی، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہتی میں نے پیچھے چہرے کو گھمایا، کوئی نظر نہیں آیا، سامنے ہم نے دیکھنی شروع کر دی، کوئی دکھائی نہ دیا، دائیں بائیں ہم نے توجہ کی، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ نبی کی ماں یہ کہتی ہے میں غور کرنے لگی، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتی ہے میں اس نتیجے تک پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی، وہ آواز ان کے پیٹ ہی سے آ رہی تھی، سبحان اللہ، ان کا لال ان کے پیٹ میں رہ کر کے کہتا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں یہ آواز کو سن کر کے میں تعجب میں ہو گئی، تو میرے مکان کے دیوار سے آواز آ رہی ہے اے آمنہ تعجب مت کر، یہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ آنے والا نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ اب پیرانے پیر کو دیکھو جن کے سلسلے سے وابستہ ہم لوگ ہیں، اے قادریوں اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ پیرانے پیر کی ماں کہتی ہے جن کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے، وہ کہتی ہے میرے شکم کے اندر میرا لال ہے، میں آنگن میں چل رہی ہوں، اچانک ایک آواز کو میں نے سنی، آواز جب آئی تو میں نے پیچھے نظر کی، کوئی نظر نہیں آیا، سامنے نظر کی، کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں نظر کی، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہتی ہے میں حیران تھی آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، غور کرتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا یہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے بلکہ ان کے پیٹ ہی سے آ رہی ہے۔ ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ام الخیر فاطمہ ثانی یہ کہتی ہے غوث اعظم کی ماں میں تعجب میں ہو گئی تو میرے مکان کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے اے اللہ کی بندی تعجب مت کر، تیری گود میں آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیری گود میں آنے والا ولیوں کا امام آ رہا ہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد جب ہوئی تو ام الخیر فاطمہ ثانی یہ کہتی ہیں اور عورتوں کے گھر جب بچے پیدا ہوتے تھے تو خادمہ یا گھر کی عورت نرم و نازک کپڑے لے کر کے پہنچتی تھی ماں کے پاس اور اس عورت کے جسم سے خون کو صاف کیا کرتی تھی۔
میرے گھر کے اندر ایک خاتون آگے بڑھی، کپڑا لے کر کے آئی، مجھ سے کہا ام الخیر فاطمہ میں تو کپڑے لے کر کے آئی تھی کہ تیرے جسم سے خون آ رہا ہوگا کیونکہ تو نے بچہ پیدا کیا ہے، بچے کے جسم پر خون ہوگا اور اس کے ساتھ زمین پر خون ہوگا، مگر اے فاطمہ ام الخیر تو نے کتنے کمال والے بچے کو جما ہے کہ یہاں تو خون ہے ہی نہیں، تو بھی صاف، تیرا بچہ بھی صاف، زمین بھی صاف، اے فاطمہ بتا تو نے بچے کو پیدا کیا تو خون تو آیا نہیں، البتہ بتا کیا آیا؟ تو فاطمہ ام الخیر یہ کہتی ہے اے عورت سن لے، اور عورتوں نے بچہ جنا تو ان کے جسم سے خون آیا، میں نے بچہ جنا تو میرے جسم سے نور آیا، اور ایسا کمال والا نور آیا جس نور کو تم بھی دیکھ رہی ہو۔ یہ کون نور ہے؟ جس کو شہباز لامکانی کہتے ہیں، جس کو پیر لاسانی کہتے ہیں، جس کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، جس کو قطب ربانی کہتے ہیں، جس کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، جس کو پیروں کا پیر کہتے ہیں، جس کو بے سہاروں کو سہارتے ہیں، جو بغداد میں رہتے ہیں مگر سارے جہان کے مریدوں پر نظر رکھتے ہیں، اور ایسی نظر رکھتے ہیں کہ ان کا دیوانہ کہیں بھی ہوتا ہے محبت سے آواز دیتا ہے تو آواز ختم نہیں ہونے پاتی ہے، پیرانے پیر اس کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد کا نورانی منظر ہے۔ سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی بے شمار کرامتیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں بارہا بیان کی جا چکی ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایسی کرامتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو، سارے سلسلوں پر ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر کا ایک ابھرا ہوا فیضان ہے، اور یہ فیضان ہم کو تھانہ بھون کے بازار سے نہیں، امام احمد رضا کے دیار سے ملتا ہے، تاج الشریعہ کے وسیلے سے ملتا ہے، مفتی اعظم کی نگر سے ملتا ہے، محدث اعظم کی چوکھٹ سے ملتا ہے، علامہ نقی علی کے بیٹے کے ڈگر سے ملتا ہے، اور یہ مارہرہ شریف ہوتے ہوئے اجمیر مولا کے فیضان کو دیتے ہوئے بغداد تک پہنچتا ہے۔ اور جس کا کنیکشن بریلی سے بغداد ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں سنیوں کے دل کا امام ہوتا ہے۔ ارے سنو وہ کون امام ہے؟ اسی امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی امام کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، اسی امام کو مجدد اعظم کہتے ہیں، اسی امام کو اللہ کا محبوب بندہ کہتے ہیں۔ ان کے کمال، ان کے فیض و برکات بہت زیادہ ہیں۔ آئیے دیکھیے پیرانے پیر کی عظمت کو جن کے دامن سے ہم لوگ وابستہ ہے۔ ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے، سرکار غوث اعظم کے دامن سے وابستہ رہنے والوں، ان کے سلسلے کی کڑی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والوں، ادھر ادھر کے در بدر کی ٹھوکریں مت کھاؤ۔ ارے غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے اس کو لیمو والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کٹہل والے کے پاس نہ جائے، وہ ادھر بکواسیوں کے پاس نہ جائے، وہ چرسا گاجا پھرنے پینے والوں کے پاس ہرگز مت جائے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں میرے سلسلے میں مرید ہونے والا صبح قیامت تک کہیں بھی ہو، اگر کسی الجھن میں رہے اپنے گھر میں بیٹھ کر آواز دے، اگر میں اس کی مدد کے لیے نہیں آؤں تو بتا دینا یہ پیرانے پیر کہتے ہیں۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب اعتقاد مضبوط ہوگا، جب سچی محبت ہوگی، جب سچا پیار ہوگا۔ پیرانے پیر کی عظمتوں کو دیکھو، آپ کے حیات ظاہری کا 7 سالہ دور ہے۔ سرکار غوث اعظم کو ابھی کسی نے غوث اعظم نہیں کہا ہے، سرکار غوث اعظم کو
کسی نے امام طریقت و شریعت نہیں کہا ہے، ابھی سرکار غوث اعظم کو کسی نے امام العلماء نہیں کہا ہے، ابھی نے کسی نے سرکار غوث اعظم کو تاج المفسرین کا خطاب نہیں دیا ہے، ابھی کسی نے سرکار غوث اعظم کو شہنشاہ بغداد نہیں کہا ہے۔ آپ کے عمر کا 7 سالہ دور چل رہا ہے، بچوں کی جھرمٹ میں موجود ہے، مگر کیسا حال ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ہجوم میں ہے۔ ایک عورت کو دیکھا، ایک ضعیفہ عورت ہے جو اپنی بہو کو لے کر کے روتی ہوئی جا رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم جو کم سنی کے دور میں ہے، آپ نے کہا ماں صاحبہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا رہنے دیجئے، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میرے زخم کو تازہ مت کیجئے۔ کہا بتاؤ ماں صاحبہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور کیوں نہ ہو ایسے حسین بارگاہ کے یہ پھول تھے جن کے بارگاہ کرم سے ہمیشہ روتوں کو ہنسنے کا درس دیا گیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا، ننگوں کو کپڑے پہنائے گئے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے حیات ظاہری کا 7 سالہ دور ہے۔ آپ نے کہا ماں صاحبہ کیوں رو رہی ہو؟ بولتی ہے میرا ایک اکلوتا بیٹا، اس کی میں نے 10 سال پہلے شادی کی تھی اور یہ میری بہو ہے، اس سے بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں اللہ کے ایک محبوب ولی کی بارگاہ میں گئی جو ابھی زندہ ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کی ولایت کا شہرا پورے علاقے کے اندر بہت ہی پھیلا ہوا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں گئی، میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے کشف کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، اپنی دعا کے ذریعے سے تو دعا کر دے تاکہ ہماری اس بہو کو ایک بچہ پیدا ہو جائے۔ 10 سال ہو گئے شادی ہوئے مگر کوئی بچہ نہ پیدا ہوا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں آخر اس اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھ بند کرنے کے بعد میں چہرے کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا اے عورت، اس عورت کے حصے میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں، بچہ یہ جن نہیں سکتی ہے، اس کی قسمت میں کوئی لڑکا یا لڑکی ہے ہی نہیں، لا ولد یہ اپنی زندگی کو گزارے گی اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے گی۔ جب سے میں نے یہ سنی ہے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتا رہے ہیں، میں اسی یاد میں روتی ہوئی جا رہی ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ پیران پیر جن کی عمر 7 برس کی ہے، آپ کہتے ہیں بس اتنی سی بات اتنا کہنا ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے اتنے سے ہو تو آپ کو اتنی سی بات لگتی ہے، یعنی آپ چھوٹے ہو تو آپ کو یہ بات چھوٹی لگتی ہے۔ اے شہزادے تمہیں کیا معلوم کہ یہ کتنی سی بات ہے؟ آپ نے کہا اتنی سی بات کے لیے روتی ہو؟ اس نے کہا کہ بندے تم چھوٹے ہو، تم اس کو اتنی سی بات سمجھتے ہو۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک میرا سلسلہ جو چل رہا تھا اب وہ منقطع ہونے والا ہے، میرے بیٹے پر ختم ہونے والا ہے، اب آج سے میرا سلسلہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ولی نے کہا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جو بچوٹ میں تھے فوراً وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ماں صاحبہ اتنی سی بات کے لیے تو روتی ہے؟ ارے جا، میں نے دعا کر دی ہے، میرے رب نے تجھ کو 11 پوتے عطا کر دیے ہیں، جا 11 پوتے تجھ کو میرے رب نے دے دیے ہیں۔ اس نے کہا ایسے کیسے؟ کہا جا میرا رب تجھ کو 11 پوتے دے گا۔ وہ عورت جو عمر دراز تھی اس نے ہنس کر کے ٹال دیا، مگر معلوم نہیں کہ یہ کس نے کہا ہے، معلوم نہیں کہ یہ کس نے بولا ہے، معلوم نہیں یہ بولنے والی کون سی زبان ہے، معلوم نہیں یہ کون ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی کوئی زبان کی بولی کاٹی نہیں جاتی ہے، معلوم نہیں یہ کون ہے جو ہر ایک کے آنسو کو پوستے ہیں، معلوم نہیں یہ کون ہے جو اپنے دیوانوں کے گھروں میں صبح و شام تشریف لایا کرتے ہیں، معلوم نہیں یہ کون ہے جو مشرق و مغرب میں رہنے والے اپنے ہر دیوانے کی پردہ پوشی فرمایا کرتے ہیں، معلوم نہیں یہ کون ہے جن کا سلسلہ شاعری شیر خدا مشکل کشا سے ہو کر کے فاطمہ زہرا سے ہو کر کے نبی دودہا سے ملتا ہے، معلوم نہیں یہ کون ہے جو جیلان میں رہتے ہیں تو عرش پر نظر رکھتے ہیں، بغداد میں رہتے ہیں تو لامکہ کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، معلوم نہیں یہ کون ہے جو بغداد کی 7
عمر میں رہ کر کے، اپنے اس بستی کی 7 سالہ عمر میں رہ کر کے عورت کو کہتے ہیں اے عورت جا میرا رب ہاتھ پوتے عطا کرے گا. عورت جاتی ہے مگر اس نے اس بات کو ٹال دیا. لیکن دیکھیے اس کو کتنی بہترین گفٹ کی دولت ملتی ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے اپنی چھوٹی سی عمر میں 11 پوتوں کی بشارت دی تھی. 1 مہینہ نہیں ہوا، دوسرے مہینے کے اندر خوشی کی خبر آ جاتی ہے کہ اس کی بہو کو حمل ہو چکا ہے. 9 مہینے کی مدت پوری ہوئی، اب وہ تلاشنے لگی وہ بیٹا جو 7 سال کی عمر میں کہا لاؤ اس کو تلاشوں تو وہ کون سا بیٹا ہے جس کی بولی کٹی رہی ہے، وہ کون سا بیٹا ہے جس کی نظر کی رسائی اتنی زیادہ ہے، جس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. عورت نکلتی ہے، بچوں کے ہجوم میں جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے کیا تم نے کبھی کسی ایسے شہزادے کو دیکھا ہے جس کی پیشانی چمک رہی ہو، جس کی آنکھیں ایسی ہو، جس کا سینہ ایسا ہو، جس کے ہاتھ ایسے ہو، جس کے پہننے کا کپڑا ایسا ہو، جس کے چلنے کا انداز ایسا ہو. لوگوں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا نام تو معلوم نہیں ہے. باپ کا نام بتاؤ، وہ بھی معلوم نہیں ہے. خاندان کا نام بتاؤ، وہ بھی معلوم نہیں ہے. لوگوں نے کہا اے ضعیفہ ایسے تو روزانہ آتی اور جاتی رہے گی، جو حال تو نے بتایا ہے، جو حلیہ تو نے بتایا ہے، اس حلیہ کے تو بہت سارے بچے آتے اور جاتے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے ہیں. وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے، اس کے گھر 1 پوتا آیا، دوسرا سال آ گیا، دوسرا پوتا آیا، تیسرا سال آ گیا، تیسرا پوتا آیا، چوتھا سال آ گیا، چوتھا پوتا آیا. اس طرح 11 پوتے پیدا ہو گئے اس کے گھر. اور پیرانے پیر وہاں سے چل کر کے جب بغداد معلیٰ میں پہنچتے ہیں اور بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں 18 سال کی عمر میں لوگوں کے مابین خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سنو، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اس بوڑھی ماں کے کان میں جب آواز پہنچتی ہے تو لوگوں نے کہا ایک جیلان کا شہزادہ ہے جسے دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے، ان کا اعلان ہے میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. ضعیفہ عورت نے کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ دیکھیے عبد القادر جیلانی نام ہے. کتنی عمر ہے؟ 18 سال کی عمر ہے. کہا ہو نہ ہو وہی شہزادہ ہوگا جس نے آج سے 11 سال پہلے میرے تعلق سے یہ کہا تھا اے ضعیفہ عورت تیرے گھر کے اندر 11 پوتے آئیں گے. ارے 11 سال تو میرے ملے ہوئے ہو گئے. 7 سال اس وقت ان کی عمر تھی، گویا کہ وہ 18 سال کی عمر میں ہے. وہ عورت دوڑی دوڑی وہاں پہنچتی ہے جیسے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اس مسجد کی گیٹ پر آتے ہیں. دامن کو پکڑا، قدم کو چومنا چاہا، پیرانے پیر نے روکا. کہا کیا ہوا؟ چہرے کو آپ نے گھما لیا. ضعیفہ نے کہا شہزادے وہی ہو جو 7 سال کی عمر میں آپ نے بچوں کی جھرمٹ میں مجھ سے یہ کہا تھا میرا رب تجھ کو 11 پوتے عطا کرے گا. آپ مسکرا کر کے کہتے ہیں ہاں ہاں ماں صاحبہ میں وہی ہوں. تو وہ کہتی ہے سنو آج میں تحقیق کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ جس نے مجھ سے کہا تھا اس کے شکم میں بچہ نہیں ہے. لا ولد تم ہماری بہو جائے گی دنیا سے. وہ بھی اللہ کے ولی اور آپ بھی اللہ کے ولی. انہوں نے منع کر دیا، آپ نے رب سے دلا دیا ایک ہی وقت میں دونوں کی بات سچی ہو. یہ کیسے؟ تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں اس اللہ کے ولی نے لوح محفوظ کو دیکھ کر کے کہا تھا، لوح محفوظ پر لکھا تھا اس کی قسمت میں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں مگر میرے رب نے میرے نامہ کے صدقے میں مجھ کو یہ پاور دی ہے کہ جو میں بولتا ہوں میرا رب اس کو پوری فرما دیتا ہے. اے ضعیفہ ماں نعرہ رسالت مولانا شاکر القادری صاحب، نعرہ تکبیر. اے ضعیفہ ماں جب تو یہ رو رہی تھی تو میں نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب اس اپنی بندی کو 11 پوتے عطا فرما دے. جب میں نے یہ کہا تو فرشتوں نے کہا مولا لوح محفوظ میں لکھا نہیں ہے. تو خدا نے کہا اے میرے فرشتوں مجھ کو مت دیکھو بلکہ میرے محبوب کی زبان کو دیکھو. میرا محبوب جو بولتا جا رہا ہے اس کے کہنے کے مطابق اس ضعیفہ عورت کے قسمت میں 11 پوتے تحریر کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ سرکار غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، ابھی تو ٹھنڈی زیادہ ہے، دیکھیے تقریر کا ماحول بھی جی اچھا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں۔ مشارق الانوار ایک کتاب ہے جو تقریباً 300 سال سے پوری دنیا میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں چھپتی ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لو۔ یہ اشرف فیلی والے وہ لوگ مانتے نہیں تھے، لیکن مشارق الانوار کو جب اشرف علی تھانوی نے پڑھا تو کہا پیران پیر غوث اعظم دستگیر صرف سنیوں کے پیر نہیں ہیں بلکہ ہر ایمانداروں کے پیر ہیں۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایماندار کہا، مگر ہم لوگ اس کو ایماندار مانتے نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی۔ تو اسی مشارق الانوار کے اندر ایک واقعہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے حیات پاک کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اور آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا، فرشتے آئے اور آتے ہی کہا من ربک؟ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے کہا کیا آنے کا ادب بھی تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے کہا کیا؟ کہا یہ آپ کو معلوم نہیں کہ کوئی جب کہیں جاتا ہے تو جانے کے بعد میں جانے والا جس کے پاس جاتا اس کو سلام کہتا ہے، تم نے بغیر سلام کیے مجھ سے من ربک کیسے کہہ دیا؟ فرشتوں نے کہا السلام علیکم، جواب ہم کرنا چاہا من ربک۔ سرکار پیران پیر کہتے پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اب وہ فرشتے تعجب میں، آپ کا کیا سوال ہے شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی؟ تو آپ کہتے ہیں میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب میرے رب نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو تم لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، تیری تحلیل کریں گے، اور جس کو تو پیدا کرنا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اس کا مجھے جواب دے دو۔ اور تم کو تو یہ چاہیے کہ رب جب تخلیق فرمانا چاہتا ہے تو کہنا چاہیے کہ مولا تو تخلیق فرما دے، ہم تیرے حکم کے مطابق ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ کے بندے، محبوب سبحانی قطب ربانی، اس وقت ہم ہی تھوڑو تھے، سارے فرشتے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کہتے ٹھیک ہے، سارے فرشتوں کو جمع کرو، میں سارے فرشتوں سے آج پوچھوں گا، اس سوال کا جواب چاہوں گا۔ کیا بات ہے؟ خدا کی بارگاہ میں ان فرشتوں نے کہا مولا تیرا بندہ محبوب سبحانی قطب ربانی ایسا بول رہا ہے۔ خدا نے کہا تمام فرشتوں کو جمع کیا جائے اور میرے محبوب بندے عبد القادر کی روح کو موقع دیا جائے کہ ان فرشتوں سے بات چیت کرے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ان فرشتوں کے ہجوم میں پرواز کر کے جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں دو سوال کیا۔ پہلا سوال تو یہ تھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمارے جد کریم حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ فرشتے حیران اور کہا اے مولا تیرا بندہ عبد القادر مجھ سے اعتراض کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ تو خدا نے کہا اے فرشتوں کیا چاہتے ہو؟ خدا نے جب یہ کہا تو فرشتے کہتے ہیں اے مولا تو اپنے بندے عبد القادر سے مجھ کو آج بچا لے۔ تو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے بندے عبد القادر کو کہا میرے عبد القادر بندے چھوڑ دو اس بات کو۔ تو آپ نے چھوڑ دیا، کہا چھوڑتا ہوں فرشتوں مگر ایک شرط ہے۔ خدا نے جب کہا
تو حضرت عبد القادر غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں، مگر اے فرشتوں میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ فرشتے خدا سے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ تو بڑا ضدی ہے، آج پورا معاملہ پورا حساب و کتاب کر رہا ہے، قیامت تک کا حساب و کتاب کرنے کا منصوبہ لے کر آیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے جب فرشتوں نے کہا تیرا بندہ ایک شرط رکھ رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا رب سے، تو رب نے کہا میرے بندے کی شرط تو پوچھو، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے میرا بندہ؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کے روح مقدس سے آواز آتی ہے فرشتوں آج کے بعد جو بھی میرے سلسلے سے وابستہ ہوگا جب وہ قبر میں آئے تو اسے پریشان مت کرنا، اس پر سختی مت کرنا، اس کو الجھن میں مت ڈالنا، بلکہ اس کے اوپر آسانی کرنا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے پیارے عبد القادر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو رب کی ذات کی طرف سے منتخب ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں اے فرشتوں اپنے رب سے میرے رب سے اس بارے میں تم صلاح مشورہ لے لو، رب اگر اجازت دے تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی شرط پر میں آج تم کو چھوڑوں گا۔ فرشتے رب سے کہتے ہیں مولا تیرا یہ بندہ ایسا کہہ رہا ہے کہ اس کے جو چاہنے والے دیوانے ہیں، اس کے سلسلے سے وابستہ رہنے والے جتنے بھی قادری ہیں جب قبر میں آئے ان کے اوپر سختی نہ ہو، ان کو الجھن میں نہ ڈالا جائے، ان کو سوالات سے پریشان نہ کیا جائے۔ تو خدا نے کہا اے میرے فرشتوں معلوم نہیں ہے یہ میرا بندہ عبد القادر میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، ایسا کرو جو میرا بندہ عبد القادر کہتا ہے وہی تم کر دو۔ چنانچہ آواز آتی ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے غلام جب قبر میں آئیں گے تو ان کے اوپر آسانی ہی آسانی ہوگی اور قبر کا ذرہ ذرہ کہے گا اے قادریوں سو جاؤ سو جاؤ، قبر کو سنوار دیا گیا ہے، اے قادریوں بے آرام سے رہو رہو، قبر کو نکھار دیا گیا ہے، اے قادریوں قبر میں رہو رہو۔ تمہارا پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بغداد کے پیر بغداد میں رہ کر کے تمہاری دستگیری فرما رہے ہیں۔ اے سنیوں اپنے نصیبے پر ناز کرو، جس کا پیر اتنا پاور والا ہو زمین پر رہے تو مریدوں کی خبر رکھے اور زمین میں جائے تو بھی مریدوں کی خبر رکھے۔ وہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کے نام سے نیازیں کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں اور ان کے سلسلے سے وابستہ ہو کر سرکار غوث اعظم کا فیض لیتے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں سرکار غوث اعظم کا فیض دیوانوں کی جاری نہ ہو، کسی نہ کسی شکل میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر فیض دیا کرتے ہیں۔ آج لوگ جو ہے اپنے باپ کا چرچا زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اندر جو چیز ہو اس کو ظاہر کیا جائے، اپنی تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی شریعت سے وفاداری، نبی دو جہاں کی محبت، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، پرکھی جائیں تو انسان کو کامیابیاں ملا کرتی ہیں۔ اور آپ تو ماشاءاللہ اہل ججاور کے اکثر لوگ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مرید ہیں، اور ایسے مرید ہیں جو اس ناچیز کے ذریعے سے سرکار تاج الشریعہ مفتی اعظم حضور اعلیٰ حضرت شاہ برکت اللہ ماہر ربی کے ذریعے سے پیران پیر غوث اعظم کے مرید ہوئے ہیں۔ اور جب اتنے بڑے پیر کے دامن سے وابستہ ہیں تو ایسے لوگوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو اتنے مضبوط پیر کے دامن کو پکڑے ہوں
اور ایرو غیرو نیلے پیلے خیرے کے پاس جا کر کے اپنے محبت کی اس نورانی چادر کے اندر داغ لگاتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر جو بناوٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اے غوث کے دیوانوں، طبیعت کو مت دیکھنا، دیکھنا تو پیرانے پیر کی محبت کو دیکھنا۔ یہ محبت آپ کو یہاں بھی کام دے گی اور آپ کو وہاں بھی کام دے گی۔ محبت کرو، ایک خدا، ایک مصطفیٰ، ایک پیر، یہی مضبوطی سے لکیر بنا لو۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی تکلیف ہو، اگر بتی جلاؤ، عطر کو لگاؤ، فاتحے کا سامان جو ہو سکے رکھو اور پیرانے پیر کے نام سے فاتحہ دو۔ وہ مصیبت نہ ٹلے تو شاکر القادری کے گریبان کو پکڑ لینا۔ میں اپنے گھر سے نہیں بولتا ہوں، بغداد کے در سے بولتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میرا پیر اتنی پاور والا ہے، بغداد میں رہتا ہے مگر دیوانوں کے سینے پر نظر رکھتا ہے۔ آپ کون سی گلی میں چل رہے ہو، پیرانے پیر دیکھ رہے ہیں۔ کہاں اٹھ رہے ہو، پیرانے پیر دیکھ رہے ہیں۔ کون سا کام کر رہے ہو، پیرانے پیر دیکھ رہے ہیں۔ دامن پیرانے پیر کا ہاتھ میں ہے مگر پیٹھ کے پیچھے کیسی حرکتیں آپ کی ہوتی ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ارے سوچو، قبرستان ہمارا ایک ہے، خدا ہمارا ایک ہے، مصطفیٰ ہمارے ایک ہیں، شہید اعظم ہمارے ایک ہیں، صدیق اکبر ہمارے ایک ہیں، فاروق اعظم ہمارے ایک ہیں، عثمان ذو النورین ہمارے ایک ہیں، علی شیر خدا مشکل کشا ہمارے ایک ہیں، حسن مصطفیٰ ہمارے ایک ہیں، حسین شہید کربلا ہمارے ایک ہیں، پیرانے پیر ہمارے ایک ہیں، خواجہ ہند ہمارے ایک ہیں، امام احمد رضا ہمارے ایک ہیں، شعیب الاولیاء یار علی ہمارے ایک ہیں، شاہ برکت اللہ ہمارے ایک ہیں، مخدوم ملت ہمارے ایک ہیں، مخدوم سمرہ ہمارے ایک ہیں، شاہ مینا ہمارے ایک ہیں، حاجی علی ہمارے ایک ہیں، سارے ہمارے ایک ہیں اور ہمارے تاج الشریعہ ہمارے ایک ہیں۔ اب یہ کیسا انتشار بنا رکھا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ شاکر القادری جانتا ہے کتنی محبت آپ لوگوں کے اندر ہے اور کتنی نفرت بھی آپ لوگوں کے اندر ہے۔ ایک سلسلے سے وابستہ ہو کر کے ایک دوسرے کی کاٹ چھاٹ میں لگے ہو۔ ارے کیا منہ دکھاؤ گے پیرانے پیر کو؟ دامن غوث اعظم کا ہے، میدان محشر میں پیرانے پیر نے کہہ دیا دامن میرا پکڑا تھا، اپنے بھائی کو تو نے چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار کو تو نے چھوڑ دیا۔ کون سی شرعی کمی تھی جس کی وجہ سے تو نے اس کو نکالا ہے؟ یہ آپ ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں میری آواز پہنچے گی سب کے لیے ہے۔ ایک پیر کے ہو تو ایک ہو کر کے رہو۔ جب بھی کبھی قادری محفل ہو سارے قادریوں کو جمع ہو جانا چاہیے اور قادری جھنڈا اٹھا کر کے امام احمد رضا کے نعرے کو لگا کر کے دشمنوں کو بتا دینا چاہیے کل بھی ہم غوث کے تھے، آج بھی ہم غوث کے ہیں۔ ارے غوث اعظم کے رہو گے، مکان میں رہو گے تو بہار رہے گی، قبرستان میں رہو گے تو بہار ہی بہار رہے گی۔ تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، فیضان تاج الشریعہ، پیر طریقت، نعرے تکبیر۔ اپنی کامیابی کے لیے جو کرنا چاہتے ہو کرو، مکان بناؤ، دکان بناؤ، گاڑیاں لاؤ، ٹرینوں سے چلو، پلینوں سے چلو۔ چھوٹا موبائل استعمال کرتے ہو تو دعا ہے بڑے بڑے 2-4 موبائل استعمال کرو، ہر ترقی کرو مگر سلسلوں میں نفرت مت کرو۔ کوئی بھی سلسلے سے وابستہ ہو جائے، کہیں کا ہو، پوری دنیا کا ہو، اس کو اپنا سمجھو۔ اور یہ فیض پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا آپ سب کو ملے گا۔ بے شک بے شک۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، وہ بھی علاج کر لے۔ کاٹ چھانٹ سلسلوں میں درست نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ کاٹ چھانٹ کرو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں کرو گے، پیرانے پیر کے قہر سے برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ، پیرانے پیر کا قہر جس کے اوپر آتا ہے آباد ہوتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے، اور ان کی نظر جب کسی کے اوپر ہوتی ہے
تو وہ برباد ہوتا ہے تو آباد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے پنگا مت لینا، دشمنی کسی اور سے کر لینا، مگر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے الجھنے کی کوشش مت کرنا۔ جب بریلی کے تاجدار نے نمازوں، روزوں اور کتابوں کو جمع کر لیا تو اپنی بخشش کے لیے نماز کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت نہ فرمائی، کتابوں کو پیش کرنے کی ہمت نہ کی، برجستہ یہ کہتے ہیں یا نبی اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات ہے، وہ غوث اعظم ہے جن کے تعلق سے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی شفاعت کے لیے میں ایسی ذات کو لا رہا ہوں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ان کی شان کیسی ہے، سبحان اللہ سبحان جب مفتی اعظم ہند ان کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرنا چاہے تو برجستہ یہ کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے کہتے ہیں اے غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے محبوب ولی مادرزاد ولی مفتی اعظم عالم یہ کہتے ہیں غوث کی شان میں مقام و مرتبہ پرہیزگاری قطبیت ولایت کا شہرا ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور کہتے ہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم، یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہے حاضر جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ تو ایسے انداز سے بولے، اور جب میرے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ غوث اعظم کی شان میں کہیں تو کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ اور جب اعلیٰ حضرت بولے تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سارے قادری حضرات بیٹھے ہیں اور یہ قادری جو مرید ہیں سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے وہ سب تو قادری ہے ہی، اور جو مرید نہیں ہیں محبت رکھتے ہیں ان پر بھی قادریت کا فیض جاری ہے، وہ بھی اپنے آپ کو قادری سمجھیں۔ سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے۔ یہ آج تو ایک شخصی پروگرام ہے اور اس مجلس کے اندر میں کیا نام لوں، نام تو غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا، کون کس انداز سے آیا، کس طرح غوث اعظم کی محفل کو سنا، یہ سب میرے پیر غوث اعظم دستگیر کی نظر میں ہے۔ اور جب ہے تو یہ تو شخصی پروگرام ہے، یہاں کے جتنے بھی ججاور کے اہل سلسلہ ہیں سب لوگوں کو ہونا یہ چاہے کہ سال میں ایک مجلس جتنے مریدین ہیں سب اپنے اپنے طور پر جمع کر کے سرکار غوث اعظم کے نام سے محفل قادری کا اہتمام کریں۔ کیا بات سبحان اللہ۔ یہ ایک پروگرام بنا لے سال میں ایک مرتبہ، اس میں ناچیز کی شرکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کبھی کبھار آپ لوگوں کی اچانک دعوت نہیں پہنچتی ہیں اور یہ ناچیز چونکہ ادے پور سے باہر بھی دوسرے صوبوں کا سفر بھی کرتا رہتا ہے، پروگرام کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، لیکن جب کبھی شرکت نہیں ہو پاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ ناچیز تو حاضر نہیں ہوتا ہے مگر دعا ضرور ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ مجھ کو بھول سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا دین ہو کہ آپ کے ذہن میں تصور نہ آ رہا ہو، ممکن ہے، لیکن کوئی ایسی رات نہیں ہے جس رات میں پیران پیر کے توسل سے آپ سب کے حق میں دعا نہ ہوتی ہو۔ کوئی ایسی رات آج تک گزری نہیں ہے۔ 3 دن میرے زندگی کے ایسے گزرے ہیں جس میں شاید میں نے آپ لوگوں کے حق میں دعا نہ کی ہو، کیونکہ وہ تھوڑا سا بیماری کی وجہ سے عجیب سی کیفیت میرے جسم کے اوپر تھی، مگر
جتنے بھی مریدین پورے ملک میں ہیں سب کے حق میں دعائیں ہوتی ہیں، غوث پاک کا صدقہ بڑھتا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ آپ لوگ سچی محبت اور سچی عقیدت، سچا پیار پیران پیر کی بارگاہ سے لگائیے۔ جب کبھی بھی صبح ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے اپنے گھر میں، یا غوث المدد کہیے، یا خواجہ غریب نواز المدد کہیے، اور یا امام احمد رضا المدد کہا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوں گی اور گھروں میں اتفاق و اتحاد کی بہاریں قائم ہوں گی۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو گے تو بروں کے چنگل سے بچے رہو گے، بروں کے ہتھ کنڈے سے بچے رہو گے۔ بہروپے طرح طرح کے لباس، طرح طرح کی بولیاں، میٹھی تیکھی ہلکی پھلکی، اچھی اونچی نیچی، نہ جانے کیسے کیسے رنگ روپ لے کر کے آئیں گے۔ کسی کی بولیوں میں نہیں آنا ہے، سینہ ٹھوک کر کے میدان میں کہہ دو ہم قادری غلام کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کے فیضان سے ہم سب کا کام بنتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔